نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ نہ کر شکوہ قسمت سے مقدر آزماتا جا، نہ ڈر منزل کی دوری سے قدم آگے بڑھاتا جا۔ میرے واجب الاحترام سامعین کرام، آج آپ کے سامنے خواتین اسلام کا اسلام کے لیے مصائب، قربانیاں اور مشقتیں جو برداشت کی ہیں وہ آپ کے سامنے گوش گزار کرنی ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہیں، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترم ہیں۔ حضرت ہاجرہ اور شیرخوار بچے کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں بیابان وادی میں چھوڑ کے جا رہے تھے تو حضرت ہاجرہ نے آواز دی، فرمایا اے ابراہیم ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے دوبارہ آواز دی، فرمایا تمہیں اللہ کا واسطہ ہے اے ابراہیم یہ بتاؤ کیا اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس بات میں جواب دیا جی۔ فرمایا پھر جاؤ، پھر میرا اللہ مجھے ضائع اور میرے بچے کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ تھی یقین کا عالم، یہ تھا حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا اللہ پر اتنا یقین۔ تو پھر آپ نے دیکھا کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام جہاں دوڑتی تھی، اللہ نے آج وہ بتا دیا کہ حاجیوں، عمرہ کرنے والوں، جس طرح جہاں جہاں ہاجرہ دوڑی تھی تم بھی نہیں دوڑو گے تو تمہارا حج عمرہ نہیں ہوگا۔ تو میرے ساتھیوں، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں، پریشان ہیں، چھوٹا سا شیرخوار بچہ ڈبے میں بکسے میں ڈال کے دریا برد کر دیا۔ صبر کیا تو اللہ نے صبر کا کیا پھل دیا کہ وہی ابراہیم، وہی موسیٰ جس کو پالنے والا رب ہے، اور اپنے دشمن کے گھر میں پال کے دکھا دیا کہ رازق میں ہوں، مالک بھی میں ہوں، اور حافظ بھی میں ہوں، حفاظت کرنے والا بھی میں ہوں، حفیظ بھی میں ہوں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اس وقت کے فرعون سے موسیٰ علیہ السلام ٹکر لیتے ہیں، نتیجہ ان کی والدہ کی دعائیں تھی، ان کی والدہ کا صبر تھا۔ ابراہیم کی بیوی فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام، جب فرعون کو پتہ چلتا ہے کہ آسیہ بھی مسلمان ہو گئی ہے، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئی، کلمہ پڑھ لیا، اور ان کی باندی وہ بھی کلمہ پڑھ لیا، تو فرعون نے ان دونوں کو آخری وارننگ دی، چھوڑ دو موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ، کہا ہم نہیں چھوڑتے۔ دونوں کو میدان میں لایا گیا، حضرت آسیہ علیہ السلام کو بھی دردناک اذیت کے ساتھ شہید کیا، اور ان کی جو باندی تھی ان کے 2 بچے بھی تھے، ان دونوں شیرخوار بچوں کو اس کے سامنے تیل کے کڑاہوں میں ڈال دیا، جلا کے راکھ کر دیا، کہا کہ اب بھی تم کلمے سے ایمان سے پھر جاؤ۔ وہ باندی کلمہ اور ایمان سے نہیں پھری، وہ اور آسیہ علیہ السلام دونوں ٹکڑے ہو رہی ہیں، اور زبان پہ ہے فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اے فرعون تو کر جو کرتا ہے، تو کر گزر۔ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ حضرت آسیہ کے جملے تھے جو رب نے قرآن بنا ڈالا اور رہتی دنیا کی عورتوں کو بتا دیا کہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اور آسیہ علیہ السلام کو جب ظلم ہو رہا تھا تو آسیہ علیہ السلام یہ دعا مانگ رہی تھی، رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اے اللہ میرے لیے جنت میں محل بنا دے۔ جب آسیہ علیہ السلام ظلم و ستم سے تنگ آتی ہیں اور پھر رب سے دعا کرتی ہیں اللہ مجھے اس سے نجات دے دے، اور وہ ظلم پہ ظلم، تشدد پہ تشدد کر رہا ہے حضرت آسیہ پہ، تو کہنے والا کہتا ہے کہ حضرت آسیہ نے یوں کہا ہوگا، ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ بالآخر حضرت آسیہ علیہ السلام اپنا جگر آزما کر، اپنے صبر کر کے اپنی جان آفری کے حوالے کرتی ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرتی ہیں، وقت کے تانے برداشت کرتی ہیں، بڑا خاندان تھا، رشتہ داروں نے تانے دینا شروع کر دیے، تو اپنے ہی
جو آپ کی تجارت کو سنبھالنے والا تھا اس سے شادی کی ہے، اپنے سے 15 سال چھوٹے سے شادی کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے صبر سے اتنی ان کو دعائیں دیتے تھے، ان کے صبر پر فرماتے تھے۔ حضرت خدیجہ کے جانے کے بعد بھی حضرت خدیجہ کی جب سہیلیاں آتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ہدیے اور تحائف دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ انہوں نے صبر کی انتہا کی تھی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کنواری ہوں، آپ اس بوڑھی حضرت خدیجہ کو یاد کرتے ہیں؟ فرمایا، عائشہ تو جب میرے حرم میں آئی ہے تو ہر طرف اسلام کی بہاریں تھیں، تحفے تحائف تھے، محمد کے دین کا چرچا تھا، لوگ جو ہے ہر طرف سے دیوانہ وار مجھ پہ لپکتے تھے۔ جب خدیجہ میرے حرم میں آئی تھی تو میں روز باہر سے لوگوں کے طعنے سن کے آتا تھا، لوگ مجھ پہ ظلم و ستم، میرے صحابہ پہ ظلم و ستم کرتے تھے، میں آتا تھا اور وہ خدیجہ مجھے صبر دیتی تھی، مجھے حوصلہ دیتی تھی اور مجھے کہتی تھی، اے محمد تیرے لایا ہوا دین ہر پکے اور کچے گھر میں رہے گا، تو میں کیوں آر خدیجہ کو یاد نہ کروں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی شہید خاتون ہے، 80 سال سے اوپر عمر ہے۔ امیہ بن خلف ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ابو جہل ہے، اور ابو جہل آخری وقت میں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ سمیہ اب بھی وقت ہے، اپنے بڑھاپے پہ ترس کھا، چھوڑ دے محمد کا کلمہ۔ حضرت سمیہ فرماتی ہیں، ابو جہل تجھے اپنی طاقت پہ ناز ہے، مجھے رسول اللہ کی صداقت پہ ناز ہے، تجھے اپنی سرداری پہ ناز ہے، مجھے پیغمبر کی غلامی پہ ناز ہے، فقز مان تقاض کر جو کرتا ہے۔ چنانچہ ایک اونٹ دائیں اور بائیں چیر دیا گیا، لیکن حضرت سمیہ نے کلمہ نہیں چھوڑا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کو کفار تپتی ہوئی دھوپ میں لے آتے ہیں، کڑکتی دھوپ ہے، آج بھی آپ مکہ میں جائیں تو گرمی زیادہ ہے، مدینے میں ٹھنڈ زیادہ ہے، اور اس میں بھی حکمت ہے کہ ہر وقت بندہ احرام میں رہتا ہے مکہ میں، تو اگر وہاں ٹھنڈ ہو تو جس نے قمیض نہیں پہنی جو 2 چادروں میں ہے وہ تو ٹھنڈ سے مر جائے گا، اس لیے اللہ نے وہاں گرمی رکھی ہے اور مدینے میں ٹھنڈ ہے۔ اور ایک اور بات بھی ہے کہ مکے میں رب کا جلال غالب ہوتا ہے، مدینے میں محمد کا جمال غالب ہوتا ہے۔ تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ٹکڑے ہو جاتی ہیں، صبر کے دامن کو بھی نہیں چھوڑا، رسول اللہ کو بھی نہیں چھوڑا، اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان دے دی۔ حضرت زنیرہ کو کفار نے پکڑ لیا اور آخری وارننگ دی، جب انہوں نے نہیں چھوڑا کلمہ تو کفار نے حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکال دی۔ تو جب آنکھیں نکال رہے تھے تو حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی، اے کافرو، مکہ کے مشرکو، تم نے میری آنکھیں تو نکال دی ہیں، جس رب نے دی تھی وہ دوبارہ بھی دے سکتا ہے، تمہارے بت کچھ نہیں دے سکتے، نفع نقصان کے تمہارے بت مالک ہیں ہی نہیں۔ تو کفار ٹھٹھا مذاق کرنے لگے، کفار نے وہیں آس پاس گول دائرہ بنا کے بیٹھ گئے، پہرے لگ گئے، ہر آنے والے کو روکنا شروع ہو گئے، کہنے لگے، دیکھو بھائی، سنو، زنیرہ کہتی ہے مجھے میرا رب آنکھیں دینے والا ہے، آؤ بھائی دیکھتے ہیں اس کا رب آنکھیں کیسے دیتا ہے۔ ایک رات گزرتی ہے، دوسرا دن گزرتا ہے، تیسری رات گزرتی ہے، کفار ٹھٹھا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، ایک میلہ لگ گیا کہ دیکھو زنیرہ کو کہتی ہے میرا رب آنکھیں دے گا، بت نہیں دے رہا ہے، کہتے ہیں خدا دے گا، دیکھتے ہیں کیسے دیتا ہے۔ رات کا پچھلا پہر ہے، حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ اونچی آواز سے کہتی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کفار نے کہا کیا ہوا؟ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کافرو، تم نے جو میری آنکھیں نکالی تھی وہ تو 1 میل دیکھ پاتی تھی، اب جو میرے رب نے مجھے آنکھیں دی ہیں تا حد نظر میری نظر وسیع ہو گئی ہے۔ تو میرے ساتھیو، حضرت زنیرہ بھی یوں قربان ہو جاتی ہیں، حضرت لبینہ کی تو چمڑی ادھیڑ دی جاتی ہے۔ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر ہماری خواتین کیا کر رہی ہیں؟ ہماری خواتین جو رہتی شہتی 3-4% جو دین پر چلنا چاہتی ہیں، آزادی کی نام پر، میرا جسم میری مرضی کے نام پر، چند بدماش حیا باختہ عورتیں انہیں بھی حیا باختہ بنانے کے چکر میں ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ عورتیں اسلام کا یہ عورتیں ہمارے اسلامی بچوں کی پہلی درسگاہ ہیں۔ اگر ان خواتین کو ہم نے صحابیات کے قصے اور صحابیات کے جو ہے وہ ان کو واقعات نہ سنائے تو ہماری عورتیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گی۔ ہمیں اگر اچھا معاشرہ دینا ہے،
وہ کسی نے کہا ہے کہ اچھا معاشرہ چاہتے ہو تو مجھے اچھی مائیں دے دو، میں تمہیں اچھا معاشرہ بنا دوں گا۔ تو ہمیں اپنے معاشرہ اگر درست کرنا ہے تو ہم نے اپنی خواتین پر، خصوصاً ماؤں پر، بچوں والی جن کی جو مائیں ہیں، ہمیں ان ماؤں پہ محنت کرنی ہے تاکہ وہ عام مائیں ہمارے بچوں کو محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی بنائیں۔ وقت کی قلت کے باعث یہ 5-8 خواتین کا ذکر کرنا مقصود یہ تھا کہ ان عورتوں نے صبر کی انتہا کر دی ہے، اور جنت کے دروازے ہیں۔ فرمایا ایک دروازہ جس سے روزہ دار کے لیے بنایا گیا، شہید جس سے داخل ہوگا، نمازی ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ صبر کرنے والوں کو اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے صبر کیا اس کے لیے پہلے سلام ہوگا، فرشتے پہلے سلوٹ ماریں گے اور پھر اسے کہیں گے اب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ صبر کا درجہ ہے، صبر نبیوں کا ورثہ ہے۔ آج ہماری خواتین میں نہ صبر ہے، نہ بہادری ہے، نہ جرت ہے، نہ استقامت ہے، اور جس کی وجہ سے معاشرہ بلا روی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ بچہ سب کچھ موبائل سے سیکھ رہا ہے، اپنی والدین اور خصوصاً والدہ سے نہیں سیکھ رہا ہے۔ والدہ پہلی درسگاہ ہے۔ اگر ہم بچے کو آج اسکول میں لے جاتے ہیں، تبلیغ میں لے جاتے ہیں، کسی شعبے میں بھی لے کر جاتے ہیں، تو ہماری مائیں کہتی ہیں میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ سلام ہے ان ماؤں کو جو اس موقع پر بھی دین کے ہر شعبے کے لیے بچوں کو ماتھا چوم کر، سینہ ٹھاپ کر انہیں بھیجتی ہیں کہ جاؤ میرے بچوں، میرے دودھ کی لاج رکھنا۔ اور حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ کی طرح آج بھی بہادر مائیں ہیں، ان ماؤں کو سلام ہے۔ اسلام کی پہلی شہید خاتون رسول اللہ کے زمانے میں حضرت سمیہ، اور آخری شہید خاتون حضرت عاتقہ ہے، اور حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ کا کئی ریکارڈنگ میں ذکر کر چکا ہوں۔ اللہ ہماری ماؤں کو، بہنوں کو حضرت خنسہ، خولہ، ہاجرہ و آسیہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔